السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک نظر تمام گناہوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہوتی ہے کہ کس طرح ایک نظر دیکھنا، اور شیطان سب سے پہلا اٹیک جو ہے انسان کی نظروں پر کرتا ہے۔ آنکھوں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک نظر ہے سب سے پہلے آنکھوں نے دیکھا، وہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آنکھیں دل میں جانے کا راستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہم نے آنکھوں سے خیانت کی ہے، یا جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں ہے جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب سوچیں قیامت کا دن ہو، قیامت کے دن جس طرح کی ہولناکیاں ہوں گی، کیا ہی وہ منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے، اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے پاس بلا کر کہیں کہاں ہیں وہ میرے پسندیدہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے بچا کر رکھا۔ ان کے پاس سارے کے سارے مواقع تھے، ان کے پاس آنکھیں تھیں، چاہے جو مرضی وہ کام کر سکتے تھے، حرام کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود کو کس ڈر سے بچایا؟ اللہ کے خوف سے بچایا۔ وہ کہاں ہیں؟ آج میں نے ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں، آخرت کی زندگی، ان کے لیے میں نے جنت کو سجا دی۔ جنت اتنی حسین ہوگی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، کسی بھی انسان نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم آج یہ جو دنیا کی زندگی ہے ناپائیدار ہے، دنیا کی زندگی کی جو ویلیو ہے نا، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر کتنا چھوٹا ہے، اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ نے اس دنیا میں بچ کر رہ لیا تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آپ سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، دل میں اس احساس کو جاننا کہ یہی جو آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، جو مناسب نہیں ہے جس کو دیکھا جائے، انہی آنکھوں نے قیامت کے دن اللہ کا، رب العالمین کا دیدار بھی کرنا ہے۔ تو کس منہ سے ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ کیا ہی وہ شرمندگی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی مگر وہ تو نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جاننے والے ہیں۔ یہ لائنز مجھے بے حد خوبصورت لگتی ہیں۔ آغاز گناہوں کا نظروں سے ہوتا ہے، احساس سزاؤں کا قبروں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا آغاز آنکھوں سے ہی ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیں، اپنی زندگی کا تصور کریں، جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے پہلا آغاز جو ہے ہم نے آنکھوں سے ہی کیا۔ شیطان سب سے پہلا اٹیک انسان کی نظر پر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس سے سارے کے سارے گناہ کے کام کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جب تو حیا نہ کرے پھر تو جو چاہے مرضی کرتا پھر۔ جب آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو پھر ہمارا ایمان بھی جاتا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا اپنی
اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، تمام مومنین سے کہا، اس کے بعد اسپیشلی مومنات سے کہہ دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جیسے عورتوں کو حکم ہے ویسے ہی قرآن میں مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، کیونکہ سب سے پہلا آغاز اسی سے ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سب سے پہلا قدم آپ کو اپنے نفس پر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو اگلا نیکسٹ قدم آپ کا جنت کی طرف ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے بچا لے، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے بچا لے، وعینی من الخیانہ، میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لینا، آمین، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا لے اور ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔